میں تھوڑا سا اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ وہ دراصل وہ ڈیبیٹ ہے کیا جس پہ کہ ہم آج مجیب الرحمان صاحب سے ان سے ویو پوائنٹ ان کا لیں گے اور حقائق ان سے معلوم کریں گے. وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں جو پروپیگنڈا بلاسفیمی لاز کے حوالے سے توہین رسالت کے قوانین کے حوالے سے پاکستان میں بھی اور برطانیہ کے بعض چینلز کے اوپر بھی کیا گیا، وہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں توہین رسالت کے قوانین ہیں وہ کسی بھی طرح سے جماعت احمدیہ کو افیکٹ نہیں کرتے، اور ان قوانین کے حوالے سے یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ان قوانین کی وجہ سے پاکستان میں جو جماعت احمدیہ کی پرسیکیوشن ہے وہ اسٹیٹ بیکڈ ہے. تو انہوں نے مختلف جگہوں پہ جہاں پہ یہ بات ہوئی انہوں نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے انفارچونیٹلی، جو کہ بالکل درست نہیں ہے، کہ پاکستان میں احمدیوں کی جو پرسیکیوشن ہے وہ اسٹیٹ اونڈ نہیں ہے. جب ہم ابھی مجیب صاحب سے بات کریں گے اور ان سے یہ حقائق معلوم کریں گے، اس میں ایک وضاحت یہ ہے، وہ ہمیں ظاہر ہے اس حوالے سے بتائیں گے جو پاکستان میں احمدیوں کے اوپر کثرت کے ساتھ بلاسفیمی لاز کو کا غلط استعمال کیا گیا، غلط اطلاق کیا گیا، اور کس طرح سے اسے جو ہے وہ جماعت احمدیہ کو ایذا اور تکلیف اور ظلم پہنچانے کا موجب بنایا گیا. تو جب ہم یہ بات بیان کریں گے تو اس سے مقصود اصل میں اور کچھ نہیں ہے، صرف ایک تو یہ کہ جس طرح میں نے بتایا کہ جو فیکٹس ہیں اسے فیکٹ کے طور پہ بیان کرنا. دوسری بات یہ بتانا کہ جماعت احمدیہ اللہ کے فضل سے دنیا بھر میں وہ واحد جماعت ہے جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور شان میں کچھ کہنے کے باعث، کچھ بھی کہنے کے باعث توہین رسالت کے مقدمے جن کے اوپر قائم کیے جاتے ہیں. یہ جماعت احمدیہ کے اور بہت سے دیگر امتیازوں کے علاوہ ایک بہت بڑا الحمدللہ اللہ کے فضل سے ایک امتیاز یہ ہے کہ یہ دنیا کی واحد کمیونٹی، واحد جماعت ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے مثال محبت کرتی ہے، اور اس بے مثال محبت کے نتیجے میں انفارچونیٹلی ان کے اوپر تو جماعت احمدیہ کے اوپر اور احمدیوں کے اوپر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا الزام لگتا ہے. ایک احمدی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر اپنی دکان پہ لکھ لیا، اپنے گھر کے باہر لکھ لیا یا منہ سے ادا کر دیا تو اس کے اوپر توہین رسالت کا مقدمہ قائم ہو جاتا ہے. مجیب الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ دوبارہ موجود ہیں. مجیب الرحمان صاحب اس افسوسناک صورتحال پر روشنی ڈالیے پلیز. جی باسط صاحب جی مجیب صاحب، اگر کسی چینل پر کسی بھلے مانس نے یہ کہا ہے کہ احمدیوں پر توہین رسالت کے کوئی مقدمے پاکستان میں نہیں بن رہے اور کوئی مقدمہ نہیں ہے، تو اس بھلے مانس کا اچھا مطلب بھی لینا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان میں احمدیوں پر فی الواقعہ کوئی سچا مقدمہ توہین رسالت کا نہیں بنا. دراصل بن ہی نہیں سکتا، جتنے بھی بنے وہ جھوٹے ہی ہیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو حضرت باری سلسلہ احمدیہ نے فرمایا ہے ربط ہے جہاں کو میری جان محمد سے مدام، اور پھر فرمایا ہے کہ جانو دلم فدائے جمال محمد خاکم نثار کوچہ آل محمد. بہت شعر ہیں. فرمایا بعد خدا بعشق محمد مخمرم. تو احمدی کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کی روشنی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق، جیسے کہ قرآن شریف نے ارشاد ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے ہمارا جزو ایمان ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ اگر یہ لوگ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے قتل کر ڈالتے، ہمارے بھائی اور دنیا کے عزیزوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے، پھر بڑی ذلت سے ہمیں جان سے مار دیتے، ہمارے تمام اموال پر قبضہ کر لیتے، تو واللہ ثم واللہ ہمیں وہ رنج نہ ہوتا اور کبھی دل اس طرح نہ دکھتا جو ان گالیوں سے اور توہین سے دکھتا ہے جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی گئی. تو حضور کے شان میں گستاخی احمدی تو برداشت کر ہی نہیں سکتے. ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا میری آنکھوں کی پتلیاں نکال دی جائیں اور میں اپنے تمام برادوں سے محروم کر دیا جاؤں تو وہ بھی میرے اوپر اتنا دوبر نہیں ہے. تو احمدیوں کا تو ہر بچہ جو ہے وہ ناموس رسالت پر ہر قربانی دینے کو تیار رہتا ہے. اور ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق جو ہے ہمارے دل تو اس طرح سے اسفنج کی طرح بھرے ہوئے جیسے اسفنج پانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے. ہمارے دل کو کوئی چھو کر تو دیکھے عشق محبت کے علاوہ اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی اس میں سے ٹپکے گی.
اب جو توہین رسالت کے مقدمات ہیں وہ احمدیوں پر کوئی سچا مقدمہ قائم ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن بہرحال اس بات کو میں تھوڑا سا آگے عرض کرتا ہوں. آپ نے جو فرمایا کہ پاکستان میں صورتحال کیا ہے، اس بحث کے دوران بہت ساری جو اعداد و شمار ہیں، بہت ساری فگرز جو ہیں سامنے آئی ہیں جن کے اوپر بہت بڑی حد تک لوگوں نے اتفاق کیا ہے. پاکستان کے میڈیا کے مطابق پاکستان میں توہین رسالت کے کل مقدمات 964 ہیں. ان میں سے 479 مقدمات جو ہیں 479 وہ مسلمانوں پر قائم کیے گئے، عیسائیوں پر 119 قائم کیے گئے، 14 ہندوؤں پر قائم کیے گئے، 10 کچھ دوسرے مذاہب کے لوگوں پر، اور 340 مقدمات پاکستان میں احمدیوں پر توہین رسالت کے قائم کیے گئے ہیں. اب یہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ قانون جو ہے اس میں کوئی جانبدارانہ اور امتیازی قانون نہیں ہے، آخر مسلمانوں پر بھی مقدمے بن رہے ہیں اور مسلمانوں کے مقدمات میں سے 479 مقدمات پر تو مسلمانوں پر ہی ہیں. تو یہ کہتے ہیں گویا قانون میں کوئی امتیاز نہیں ہے، قانون کوئی غیر مسلموں کے خلاف نہیں. سوال یہ نہیں ہے کہ قانون کس کے خلاف ہے یا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اس کے استعمال کی زد میں کون کون آ رہا ہے. مسلمان بھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مسلمان کیوں آ رہا ہے اس کے اوپر میں علیحدہ بحث کروں گا. لیکن احمدیوں پر جو زد پڑتی ہے، دوسروں پر، یہ ہمارے میڈیا میں بہت آئی ہے بات کہ جی ہاں مقدمات تو بنے ہیں پر سزا تو کسی کو نہیں ہوئی. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جھوٹے مقدمات قائم ہوئے. بڑی واضح بات. اور میڈیا میں یہ بات آئی ہے کہ لوگ اپنی جائیدادوں کے جھگڑے نپٹانے کے لیے، اپنے ذاتی دشمنیاں نپٹانے کے لیے جھوٹے مقدمے قائم کر دیتے ہیں. مسلمان بھی ایک دوسرے پر کرتے ہیں. بڑی بدقسمتی کی بات. لیکن یہ ایک بات یہ ہے کہ مقدمات جھوٹے ہوتے ہیں. وہ کیوں ہوتے ہیں اس کا میں تھوڑا سا تجزیہ آپ کو پیش کروں گا. لیکن احمدیوں کا معاملہ تو بالکل ہی اور. دوسروں کے اوپر کوئی سچا جھوٹا الزام تو لگتا ہے کم از کم. احمدی پر تو جو مقدمات قائم ہوئے ہیں اس میں یہ الزام بھی نہیں لگتا کہ احمدی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین خدا نخواستہ کی. احمدیوں کا حال تو یہ ہے کہ احمدیوں پر توہین رسالت کے مقدمات اس لیے قائم ہوتے ہیں کہ وہ اپنے سینے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ ہے وہ لگائے پھرتے ہیں. کسی صورت میں مقدمات سینکڑوں کی تعداد میں قائم ہوئے. کسی احمدی نے اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے الگ کرنا، اس رشتے کو توڑنا، اس محبت سے ایک لمحے کے لیے بھی منہ موڑنا جو ہے کسی احمدی نے گوارا نہیں کیا. اب یہ جو صورت ہے اس کی ایک آپ یہ دیکھیں کہ مرزا خورشید احمد صاحب والا ایک بڑا مشہور مقدمہ ہے. وہ جو احمدیوں نے جشن 100 سالہ منایا ربوہ میں، اس کے بارے میں کچھ پابندیاں لگی تو مرزا خورشید احمد صاحب نے ایک لاہور ہائی کورٹ میں رٹ داخل کی. اس لاہور ہائی کورٹ میں جو لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب تھے انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جب کوئی احمدی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے تو توہین رسالت کا مرتکب ہوتا ہے. اس سے زیادہ نامعقول بات کوئی ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ ہوئی. لاہور کی ہائی کورٹ نے کہا کہ احمدی جب کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو 295 کا مرتکب ہو. میں کہیں آپ کو یہ توہین رسالت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، کہیں 295 کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. ان دونوں باتوں میں تھوڑا سا فرق ہے، میں آگے جا کے واضح کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ جب کوئی احمدی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو توہین رسالت کا مرتکب ہوتا ہے اور 295 کے تحت وہ قابل تعزیر ہے. اس سے بھی ایک عجیب صورتحال، اس سے بھی زیادہ عجیب صورتحال پیش آئی ایک ننکانہ کے مقدمے میں. جب مقدمہ درج ہوا تو اس میں یہ بھی نہیں کہا کہ جی کلمہ پڑھتا ہے. مقدمہ درج یہ ہوا تھا کہ کسی احمدی نے اپنے بچے کی شادی کے اوپر نحمدہ و نصلی علی رسول کریم لکھ دیا تھا. مقدمہ یہ تھا جی اس نے نحمدہ لکھا ہے، درود پڑھا ہے. یہ نہیں کہا جی کلمہ پڑھا ہے، چلیے کلمہ پڑھنے سے یہ نہیں کہا جی کلمہ پڑھا ہے، لکھا کہ جی درود لکھا ہوا ہے، کارڈ پہ چھپا ہوا ہے. جب وہ مقدمہ عدالت میں گیا تو ہائی کورٹ نے کہا کہ جب احمدی درود پڑھتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آمنہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جو احمدی درود پڑھتا ہے تو وہ توہین رسالت کا مرتکب ہوتا ہے. تو ہم تو درود پڑھنے کے الزام میں توہین رسالت کے مرتکب ہوئے. اور اب یہ غنیمت ہوا یہ اب معاملہ کہ سپریم کورٹ تک پہنچا. سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں ایسا بالکل نہیں ہے، محض کلمہ